کہ اس پہ خاصی ارتریزی کی گئی ہے جو اسپیشل کمیٹی پارلیمان کی بنائی گئی، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اور لیڈر آف دی ہاؤس نے بات کر کے سینٹ کے سارے پارلیمانی لیڈرز کو بھی وہاں ڈالا اور ہم سب کا وہاں پر انپٹ کیا. سر بات یہ ہے کہ میرے جو فاضل دوست ہیں انہوں نے یہ والی بات کی کہ تاثر یہ بنا ہے، ہمارے میڈیا کے دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں، باہر پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں عوام کی بہتری کے لیے کیا ہے، اور یقیناً ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ جناب اگر عدالت اپنا کام فعال طریقے سے کرے تو یہ عوام کی بہتری کے لیے ہی ہونا چاہیے. عوام کی بہتری اسی چیز میں ہے کہ عام لوگوں کے جو مقدمات اور ان کی اپیلیں 10 برس تک جن کو سنوائی نہیں ملتی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ نہیں سنی جاتی ہیں، اور کوئی معروف رہنما ایک تقریر کر دیں یا فرمائش کر دیں تو صبح سپریم کورٹ میں سو موٹو لے لیا جاتا تھا. اس لیے اگر آپ یہاں پر آئینی بینچوں کی تشکیل کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ یہاں پر ججز کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ اب آئینی مقدمات دیکھیں گے اور بقیہ جوڈیشری عام لوگوں کے مسائل دیکھے گی، تو یہ عوام کی فلاح ہے، یہ عوام کی بہتری کے لیے ہے. یقیناً اور بھی جو دیگر اس میں آرٹیکلز میں ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں. علی ظفر صاحب نے کمال کیا کہ یہ کہہ دیا کہ لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا. سر ہم آپ کے ساتھ ہی اس کمیٹی میں تھے، سب نے پڑھا ہے میرے خیال میں. سر قصہ مختصر یہ ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جس طرح احمد ولی صاحب نے وجہ فرمایا کہ ایک بہت بڑا پلندہ تھا، بہت زیادہ ترامیم تھی، لیکن ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، تمام جماعتوں نے ڈالا، اور اس بات کے اوپر آئے کہ جن چیزوں پر اتفاق رائے پیدا ہو جائے ان کو یہاں لے آئیں. ایم کیو ایم پاکستان نے ساتھ ہی ساتھ یہ کیا جناب چیئرمین کے تمام معزز کمیٹی کے شرکاء کے پاس ہم نے جو اپنی آئینی ترامیم تھی، یعنی آرٹیکل 140 آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے تمام صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات کروا کے اور انہیں مالی، انتظامی اور سیاسی اختیار دیں گے، لیکن اس کے بعد آئین خاموش ہے. بالکل یہ صوبوں کا اختیار ہے، کیونکہ آئین نے کہا ہے کہ صوبوں کا اختیار ہے بلدیاتی نظام حکومت بنائیں، اور ان کو آئین نے ایک واضح ڈائریکشن دے دی ہے کہ کہ آپ کو انتظامی، سیاسی اور مالی خود مختاری دی جائے گی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کسی بھی صوبے میں جو بلدیاتی حکومتوں کا قانون لاگو ہے انہیں وہ اختیارات نہیں دیے گئے. پریامبل میں لکھ دیا، اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز اینڈ ریزنز میں لکھ دیا، لیکن نیچے سارا کا سارا جنرل ضیاء کے زمانے کا بلدیاتی نظام قانون چل رہا ہے. ہماری خواہش یہ ہے سر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جسٹس گلزار نے ایک فیصلہ دیا، یہ الگ بات ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک روز پہلے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو صوبہ سندھ میں، بلکہ میں کہتا ہوں تمام کے تمام صوبوں میں جو بلدیاتی نظام رائج ہیں وہ آئین کے حوالے سے کلیئر نہیں ہے، آئین کی ڈائریکٹ کانٹروینشن ہے. انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں سبجیکٹ ہونے چاہیے، ہم نے یہ پیش کیا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب ہو یا کے پی ہو یا سندھ ہو، بلدیاتی حکومتیں چلی جاتی ہیں، اس کے بعد اگلے انتخابات نہیں ہوتے. ہم نے یہ ترمیم تجویز کی ہے کہ جناب ان الیکشنز کو آپ قومی اور صوبائی اسمبلی کی طرح ان کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھیے. ہم نے یہ تجویز کی ہے کہ وہ سبجیکٹس ڈیفائنڈ ہو، جس طریقے سے پہلے کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی یا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کی بھی لسٹ. اور ایسا نہیں کہ وفاق وہاں جا کے وہ ادارے بنائے، صوبے بنائے، لیکن وہ سارے کے سارے سبجیکٹس نہیں ہم نے دیے. باوجود اس کے کہ دیگر جماعتوں کی بھی ہمیں حمایت حاصل کرنی ہے. میں شکریہ ادا کروں گا مسلم لیگ نون کا. وزیر قانون صاحب نے وجہ طور پر فرمایا، لیکن گورنمنٹ اس کو بطور 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر لے کر آئے گی. اسپیشل کمیٹی کام کرتی رہے گی اور اس میں ساری کی ساری چیزیں لے کر آئے گی. میں گزارش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی، آپ کی خدمت میں بھی پیش کی گئی جناب میری یہ آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے، برائے مہربانی اس کو دیکھیے، اس میں کمی بیشی ہے اس کو دور کیجئے، پرو پیپل لیجسلیشن کی طرف جائیں. اگر آج فعال عدالتوں کی لیجسلیشن پہ جوڈیشل ریفارمز میں جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے بھلا ہو، تو اسی طریقے سے یہ بھی پرو پیپل لیجسلیشن ہے کہ فعال بلدیاتی حکومتیں ہوں. بصورت دیگر میرے دوستوں نے اسی اسپیشل کمیٹی میں یہ والی بات بھی کی.
منظور کاکڑ صاحب نے بھی کی, تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب نے بھی کی کہ ایڈمنسٹریٹولی بھی پاکستان کو مزید انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے, اور میں کہتا ہوں کہ بالکل یہ ہونا چاہیے. آپ کو دونوں میں سے ایک چیزیں کرنی پڑیں گی, یا تو فعال ترین بلدیاتی حکومتیں دینی پڑیں گی یا نئے انتظامی یونٹ دینے پڑیں گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم اپنی یہ ایفرٹ جاری رکھیں گے آئین میں پرو پیپل امینڈمنٹس کی, پرو پیپل لیجسلیشن کی. آج جو لیجسلیشن ہو رہی ہے, آج جو قانون سازی آئین سازی ہو رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں پارلیمان کا حق ہے, اس لیے ہم پارلیمان کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ.